तमाम तरीक इंसाफ की लीडरशिप, वर्कर्स और आवाम को बहुत मुबारक हो। कल मैसिव जलसा हुआ है, बहुत बहुत मुबारक हो पख्तूनख्वा में, पेशावर में। और उससे ज़्यादा मुबारकबाद उन साथियों को जो पंजाब में, बलूचिस्तान और सिंध में निकले हैं, क्योंकि वहाँ ज़्यादा फस्तायत है, वहाँ हमारी हुकूमत नहीं है। तो जितनी एफर्ट की है मैं उस पर उनको 10 बार शाबाशी देता हूँ। बहुत बड़ा काम किया है। लाहौर में लोग निकले हैं, पंजाब में और जगहों पे, सरगोदे में निकले हैं, और जगह कराची में अलीम आदिल साहब ने बंदे निकाले हैं, बलूचिस्तान में काकड़ साहब ने, और हमारे जो साथी और हैं वहाँ पे, उन्होंने, दाऊद शाह साहब ने, इन लोगों ने बड़ा काम किया। तो ठीक है। कॉन्ग्रेचुलेशन। देखिए, आपने कहा डिफरेंट क्या है। पहली बात तो ये है कि लोग शायद एक्सपेक्ट कर रहे थे कि हफ्ता 10 दिन में सुहेल जो हैं वो कॉल दे देंगे। उन्होंने उसमें थोड़ा सा टाइम लिया है। हाँ। हर काम में अल्लाह की हिकमत होती है। इसमें जो उन्होंने मुतालबात पेश किए हैं, बड़े जायज मुतालबात हैं। मतलब है कि ये ऐसे ठीक है। मुतालबात हैं कि कभी इनके लिए तो लॉन्ग मार्च की जरूरत ही ना पड़े किसी महजब मुल्क में। वो ये है कि एक साबिक वजीर आजम जो मुल्क का सबसे मकबूल लीडर भी है, उससे डॉक्टर्स को मिलने दिया जाए, उससे उनके फैमिली मेंबर्स यानी सिस्टर्स को मिलने दिया जाए, या लीडरशिप को। नंबर 3, उनके केसेस मेरिट पे सुने जाएं। यानी कि अब पाकिस्तान इस नहज पे पहुंच गया है, यहाँ लॉ एंड ऑर्डर इतना फॉल्टी हो गया है, निजाम इतना टूट फूट का शिकार हो गया है कि सिर्फ ये कहना किसी शख्स के लिए कि मुझे इंसाफ दो, अब उसके लिए उसके साथियों को लॉन्ग मार्च करना पड़ रहा है। कितने शर्म का मकाम है। मैं समझता हूँ मोहसिन साहब ने जो बात की थी ना कि निजाम फेल हो गया है, ये उस फेलियर की अलामत है। वो क्यों फेल हुआ और उसको किसने फेल किया, वो मोहसिन साहब को मेरे से ज्यादा अच्छी तरह पता है। लेकिन उनके लिए सिर्फ ये सवालिया निशान है कि मोहसिन साहब, आपके मुल्क का साबिक वजीर आजम सिर्फ इस बात पे कि उसको इंसाफ नहीं मिल रहा, उसके केसेस नहीं लग रहे, या उससे फैमिली मेंबर या डॉक्टर नहीं मिल पा रहे, इस पे हमें लॉन्ग मार्च करना पड़ रहा है। तो फर्क आपने पूछा क्या है। ठीक है। फर्क ये है कि पहले जो लॉन्ग मार्च आया था उसमें टाइम नहीं था। इसमें हुकूमत के पास मैनेवरिंग का यानी कि मुज़ाकरात का टाइम है। इन चीजों को अगर हाँ। एड्रेस कर लेते हैं, जैसे मिसाल कल जुमे का दिन है, जुमा है शायद, तो कल अगर मुबारक दिन है और कल इमरान खान साहब से डॉक्टर्स को मिला देते हैं और उनके केसेस लगना शुरू हो जाते हैं, या हम में से पॉलिटिकल लीडरशिप में से या उनकी बहनों में से कोई जाके मिल लेता है, तो ये मुतालबात पूरे हो गए। तो हुकूमत के तो बाएं हाथ का खेल है ये। तो अगर हम लॉन्ग मार्च ना भी करें, हुकूमत की जिम्मेदारी है तो वो इसको करें। तो मैं समझता हूँ इसमें फर्क ही है पहले में और इसमें, कि उसमें संजानी पर रुक के 24 नवंबर संजानी पर रुक के मुज़ाकरात को थोड़ा सा टाइम देना था, जो हम लोग किसी वजह से ना दे सके। लेकिन अभी तो आपके पास 2 महीने का टाइम है मुज़ाकरात का हुकूमत के पास। तो यहाँ पे एक जो कहते हैं कि 100 सही। बातों की एक बात ये है कि अल्लाह करे कि लॉन्ग मार्च से पहले हुकूमत होश के नाखुन ले और कोई मुज़ाकरात कमल आगे बढ़े, और खान साहब की, मैं कहता हूँ, रसाई सिर्फ नहीं, रहाई का मामला जो है वो आगे बढ़े। ठीक है। ठीक है, लेकिन अलीमुन खान साहब, ये तो अब कल जैसे आपने जिक्र किया कि चलें डॉक्टर्स की मुलाकात हो जाती है या हुकूमत के पास अभी टाइम है, लेकिन सर आपके मुतालबात सिर्फ डॉक्टर्स या खान साहब को अस्पताल मुंतकिल करना तो नहीं है। पीटीआई के जो मुतालबात थे उनमें तो मैंडेट की वापसी भी थी, या आप समझते हैं कि अगर ये मुतालबात पूरे हो जाते हैं तो शायद आप भी कुछ लचक दिखाएं फिर? नहीं, बात ये आपकी सही है नादिर साहब, कि एक बड़ा मुतालबा मैंडेट की वापसी भी थी। लेकिन अब सबसे हाँ। अहम चीज मुझे बतौर कारकुन और बतौर पाकिस्तानी जो है, और सियासत से पहले से मैं इमरान खान का एक तरह से, ही हैज बीन माय चाइल्डहुड हीरो। तो सियासत ना भी हो तो मेरे लिए वो सही। पाकिस्तान के बहुत कीमती शख्स हैं, और आप सबके लिए भी होंगे। तो इस वक्त तो उनकी जिंदगी, उनको सही सलामत वापस अपने बीच देखना, वो दोबारा जो है अडयाला से दोबारा वापस बनीगाला तशरीफ लाएं, वहां उनसे मुलाकातें शुरू हों, ठीक है। एक नॉर्मल लाइफ खान साहब की शुरू हो। देखें, apart from him being a political, most popular political leader and an ex-prime minister and a chairman of the largest political party of Pakistan, Imran Khan, don't forget, is a national hero. What are we doing with our national heroes? Not being allowed to even meet people, doctors, family members, and he's pleading just hear my cases on merit. तो मैं समझता हूं कि अभी मैंडेट वाली बात थोड़ी पीछे रह गई है। अभी तो हमें अपने लीडर जिंदा सलामत, सही सलामत, अच्छी हालत में, और फौरी से फौरी, मैं हुकूमत को ये कहूंगा, अली आपको ये कह रहा है, होश के नाखुन लें। कश्मीर में हालात खराब हैं, बलोचिस्तान में काम ठीक नहीं है, जी जी।
پختونخوا کے ٹرائبل بیلٹس میں بلکہ مین لینڈ پختونخوا میں دہشت گردی کے مسئلے ہیں. ہمیں سب کو سر جوڑ کے پاکستان کی خاطر بیٹھنا ہے. خدا را یہ جو ذاتی اناد ہے, جو انا پرستی, اس سے نکلیں, پاکستان کا سوچیں, اور اس سوچنے کے لیے آپ کو عمران خان چاہیے, آپ کو اس کے ساتھ بیٹھنا پڑے گا. ٹھیک ہے, لیکن مطلب سر ہم علی محمد خان صاحب ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ پھر آپ مینڈیٹ پہ فلیکسیبلٹی شو کر سکتے ہیں؟ نہیں, میں یہ نہیں کہہ رہا. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ وہ ایک بہت بڑا مطالبہ ہے, اصولی مطالبہ ہے, لیکن سب سے پہلے اب ہمیں عمران خان کی زندہ سلامت اپنے بیچ میں موجودگی صحیح حالت میں چاہیے. اس حد تک ہم آگے ہیں. اور میں آپ کو یہ چیز بتاؤں, یہ اگر 2 مہینے اس حکومت نے ضائع اور اس نظام نے کر دیے جس کے نمائندہ محسن صاحب ہے, آپ کو میں یہ کہہ رہا ہوں, پھر آپ گلہ نہ کیجیے گا. پھر سر آپ کیا ماحول دیکھ رہے ہیں؟ شاید پاکستانی عوام اور کارکن میری جماعت کی جو قیادت ہے میرے قابل احترام ہے, کیونکہ عمران خان صاحب نے ذمہ داریاں دی ہیں, بہت سے اس میں میرے جونیئر ہیں, میں ان کو رسپیکٹ دیتا ہوں. میں سمجھتا ہوں کہ پھر شاید سہیل, گوہر صاحب اور راجہ صاحب کے اختیار میں بھی چیزیں نہ رہیں. مطلب ایک پریشر ہے 25 کروڑ کا, یہ تو آپ اپریشیٹ کیجئے گوہر صاحب کو یا سہیل صاحب کو یا جنید اکبر کو یا عاطف خان صاحب, ان لوگوں کو جو اس چیز میں تھے کہ انہوں نے تھوڑا سا آپ کو سپیس دیا ہے, ابھی تھوڑا سا سپیس چھوڑ دیا ہے 2 مہینے کا. اس میں آپ بات کیجئے, اور میں کہتا ہوں 2 مہینے نہیں, ہفتے میں اس کا رزلٹ نکالیے. فوری طور پہ عمران خان صاحب تک ڈاکٹرز کی رسائی ہونی چاہیے, ان تک ان کے فیملی ممبرز, بہنوں کو, آپا تینوں جو ہیں وہ ملیں. اور ہمارا کیا قصور ہے؟ ہم نے اپنی جو ہے فیوچر, میں کہتا ہوں ہم نے قیمتی بنایا, اپنی فیلڈ چھوڑ کے, انجینئرنگ, میڈیسن, سارا جتنے بھی جو کچھ چھوڑا, میں وکالت اور انجینئرنگ چھوڑ کے خان صاحب کے ساتھ ہمارے اپنی جوانی اس پاکستان کے لیے عمران خان کے نام پہ پاکستان کی خاطر وقف کی. ہمارا کیا قصور ہے کہ آپ نے ہم لوگوں کو عمران خان صاحب سے جو ہے وہ دور رکھا ہوا ہے. میں 24 نومبر کے احتجاج کے بعد نہیں مل پایا. تو جب آپ یہ چیزیں کریں گے, اور اس کو کرنے کے لیے کوئی مہینے نہیں چاہیے, اس کے کرنے کے لیے نیک نیت ہی چاہیے. بالکل. لیکن علی محمد خان صاحب, آج علیمہ صاحبہ کا بیان اگر آپ کی نظر سے گزرا ہو تو یہ تو وہ اس اسٹریٹجی کے ساتھ اتفاق شاید نہیں کرتی, کیونکہ وہ یہ سمجھتی ہیں کہ ابھی بھی پی ٹی آئی کی قیادت جو اس وقت باہر موجود ہے وہ شاید خان صاحب کو مزید انتظار کروا رہی ہے, تو ان کے نزدیک یہ حکمت عملی جلد ہونی چاہیے. آپ اس سے اتفاق کرتے ہیں؟ دیکھیں, میرے سے اگر پوچھیں, میرا تو دل ہے کہ آج رات ہی لوگ بیٹھے ہیں اور کل عمران خان صاحب ہمارے ساتھ بنی گالا میں. لیکن اب میں اس نیگوسیشن کا حصہ نہیں تھا جس نے لانگ مارچ کی یہ کال دی یا اس کو اتنا ٹائم دیا. میں سمجھوں جو لوگ ادھر بیٹھے تھے انہوں نے کچھ سوچ کے کیا ہوگا, شاید انہوں نے نظام کو تھوڑا سبق دیا ہے. حالانکہ میں بالکل اس بات کے ساتھ ہوں کہ ہمیں کل کی تاریخ میں عمران خان صاحب باہر چاہیے, لیکن پولیٹیکل چیزیں تھوڑا سا ٹائم لیتی ہیں. دیکھتے ہیں یہ لوگ کیا کرتے ہیں. ایک بہت بڑی چیز جو ابھی بھی آن گراؤنڈ ہے, جس پہ لوگ بہت کم بات کر رہے ہیں, وہ یہ جو شہباز شریف نے مذاکرات کی آفر کی تھی اچھک صاحب کو, کیوں اس پہ بات نہیں ہو رہی؟ اچھک صاحب کو اور فضل امان صاحب, شہباز شریف صاحب کو, ان کو بیٹھنا چاہیے پارلیمنٹ ہاؤس میں. میں نے سجیسٹ کیا تھا کانسٹیٹیوشن روم میں بیٹھیں, آپ مسئلے کا حل نکالیں. کیا شہباز شریف صاحب مجھے بتائیں, کیا شہباز شریف صاحب اس وقت کشمیر کا مسئلہ حل کر سکتے ہیں؟ ان تو بگاڑ کے رکھ دیا ہے. وہ کشمیر جس میں بچہ کہتا تھا ہم پاکستانی ہیں, پاکستان ہمارا ہے, کشمیر بنے گا پاکستان, وہاں نے کیا حالت کر دی ہے. ان کشمیریوں سے اب انگیج کرنے کے لیے, یہ میری بات لکھ لیں, ان کشمیریوں سے انگیج کرنے کے لیے آپ کو عمران خان اب چاہیے. نہ شہباز شریف انگیج کر سکتے ہیں, نہ زرداری صاحب, کیونکہ ان کے نیچے سارا کچھ ہو رہا ہے, نہ میاں صاحب وہاں الیکشن لڑنے پہ چلے گئے, اپنے آپ کو کشمیری کہتے ہیں. میں قابل احترام ہیں, 3 بار کے وزیر اعظم میں, لیکن ان سے میں سوال ہے, آپ ووٹ مانگنے چلے گئے, آپ نے بھی کشمیریوں کے خون کا نہیں پوچھا کہ کیوں میرے کشمیریوں کو مارا جا رہا ہے. تو یہ کون کرے گا؟ یہ ایک عمران خان اب کر سکتا ہے, چاہے کوئی مانے یا نہ مانے. وہ ایک آدمی ہے جس پہ کشمیری ابھی ٹرسٹ کرتے ہیں. لیٹ ہم کم آؤٹ, لیٹ ہم گو ٹو مظفر آباد, لیٹ ہم سٹ ود دی پیپل آف کشمیر. میں آپ کو بتاتا ہوں 24 گھنٹے میں عمران خان انشاءاللہ ہم اس کے ساتھ ہوں گے. کشمیر ہمیں جان سے زیادہ پیارا ہے. عمران خان آپ کو یہ سارا معاملہ واپس پیچ اپ کر کے دے دے گا, کیونکہ لوگ اس پہ ٹرسٹ کرتے ہیں یار. ٹھیک ہے, بالکل. اچھا علی محمد خان صاحب, آخر میں سر یہ بھی بتائیے گا کہ اب جو نیریٹو فارم 47 کے حوالے سے آپ کا رہا ہے, اب تو پیپلز پارٹی بھی یہی فارم 47 کے حوالے سے بات کر رہی ہے. اس وقت جو سیاسی ماحول ہے, پیپلز پارٹی کا موقف, نقوی صاحب کے بیانات,
آپ سمجھتے ہیں کہ مولانا صاحب یا پھر پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ بھی ہاتھ ملایا جا سکتا ہے، کوئی جوائنٹ اسٹریٹجی کے حوالے سے کوئی فیصلہ کیا جا سکتا ہے؟ سیاست میں ہمیشہ بات ہوتی ہے، بدترین سے بدترین مخالف سے بھی بات ہوتی ہے، بالکل بات کرنے میں کوئی امر مانے نہیں ہے، لیکن مسئلہ پتہ ہے کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ بلاول صاحب اور زرداری صاحب اور چھوٹے صاحب اور بڑے میاں صاحب، ان لوگوں کو جس رسی سے باندھا گیا نا، وہ ڈنڈا بردار بڑا تگڑا ہے، تو یہ لوگ ہل نہیں سکتے، یہ پرانی تنخواہ پہ کام کریں گے۔ لڑائی نورا سر کشتی لیکن بلاول صاحب نے تو کہہ دیا کہ وفاقی حکومت کی الٹی گنتی شروع ہو گئی ہے۔ وہ اپنی گھڑی میں بے شک گنتے رہیں، ان تلوں میں تیل نہیں ہے، ادھر ہی بیٹھے ہیں یہ سارے ساتھ ہی ہیں۔ ایک عمران تو خان آپ سمجھتے ہیں کہ چلیں جس کے ڈر میں مولانا ان کو صاحب کو تو اکٹھا کیا انگیج ہوا کیا ہے۔ جا سکتا ہے علی ممد خان صاحب؟ میں کہتا ہوں زرداری صاحب کو بھی انگیج کیا جانا چاہیے، لیکن ان کا مانیٹر بڑا تگڑا ہے، وہ ان کو ہلنے نہیں دیتا۔ فضل الرحمان صاحب کا یہ ہے کہ میں کہتا ہوں زندگی میں پہلی بار وہ ایک رائٹ سائڈ آف ہسٹری کی طرف آ رہے ہیں، وہی باتیں کرنا شروع ہو گئے ہیں جو عمران خان صاحب کرتے تھے۔ تو آ جائیں سر، پورے دل کے ساتھ آ جائیں، ذرا یہ مزہ بھی چکھ لیں، ذرا تگڑی والی، سچی والی، اصولوں پہ کھڑے رہنے والی سیاست۔ لیکن اللہ نہ کرے کہ پھر بیچ میں کوئی بنگلہ نمبر 22 تھا کہ کیا تھا وہ بیچ میں نہ آ جائے، یہ بڑا مسئلہ ہے، ویسے بہت بڑا مسئلہ ہے۔ چلیں ٹھیک ہے علی ممد خان صاحب، بہت شکریہ سر آپ کا۔ ناظرین، خان صاحب کی گفتگو آپ نے سنی، جو پاکستان تحریک انصاف کے حوالے سے بات ہو رہی تھی، یا جو سوالات تھے، یا جو علیمہ صاحبہ کا بیان تھا، اس پر ہم نے گفتگو کی۔ یہاں پر ایک مختصر سا بریک لیں گے اور بریک کے بعد خرم دستگیر صاحب ہمیں جوائن کریں گے۔